بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائی بہنوں، ایک بہت اچھی آپ کو زبردست بات بتا رہی ہوں۔ جو اپنے والدین کی عزت کرے گا اور بات سنے گا اور محبت کرے گا، وہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا اس کو، اور وہ اس کو ارجنٹ جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، ماں باپ کی دعائیں سے انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعائیں مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن بھائیو، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون۔ ہر جائز، ہر مقصد، ہر مراد پوری ہوگی۔ جو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے تڑپ تڑپ کر میری جان دے دے اور میرے ساتھ میں میرا ہم سفر بن جائے اور پوری عمر میرا ساتھ ہی دے، تو اس کے لیے یہ دعا بہت زبردست ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اس دعا کو پڑھو اور آزماؤ، دیکھو کتنا اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ کرنا کیسے ہے؟ اس کو عشاء کی نماز کے بعد 100 دانے والی تسبیح لے کر اور ان دانوں پر یہ دعا پڑھیے، اور اس اپنے محبوب کو وہ پانی پلا دیجئے، کسی بھی طرح سے پلا دیجئے۔ اور اگر آپ کا محبوب دور ہے اور آپ سے ناراض ہے تو ان کا فوٹو آپ کے فون میں ہوگا، ان کا تصور کر کے اور فون پہ سیدھی ایسی پھونک مارنا جو ان کے یہاں سینے پہ جا کے ٹکر لگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ٹکر ان کے سینے پر لگے گی تو وہ آپ کی محبت میں پاگل بن جائیں گے، اور آپ کو کال بنا کرے نہیں رہ پائیں گے، اور نہ ہی آپ کے ساتھ بنا رہ پائیں گے۔ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، کسی اور کو سب کو چھوڑ دیں گے، لیکن بیٹا آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ میری ان دعاؤں کو بہت زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ کہتے ہیں جب بہن بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو عرش الہی ہل جاتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ بہن کی دعائیں بھائی کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہن بھائیوں، اپنے بھائیوں سے محبت کیا کرو، اپنے بہنوں سے محبت کرا کرو۔ بہن بھائیوں سے محبت کرنے سے ایک وقت کو جو چلتا دریا ہو جاتا ہے بیٹا، وہ بھی رک جاتا ہے، کیونکہ بہن بھائیوں کی محبت بہت زیادہ زبردست ہے۔ ایک کوکھ سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں بہن بھائی، اور وہ پھر دنیا میں الگ الگ ہو جاتے ہیں کسی کسی بات کے اوپر، وہ پریشان بھی رہتے ہیں، روٹھ بھی جاتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں بہن بھائی سے اور بھائی بہن سے۔ لیکن ایسا نہ کرو، اللہ کے واسطے اپنے بہن بھائیوں کی قدر کرو، بھائی بھی اور بہن بھی، اتنی قدر کرو کہ بہن بھائی کو احساس نہ ہو، کیونکہ ماں باپ ساری عمر زندہ نہیں رہتے۔ ماں باپ فوت ہونے کے بعد بھائی بہن اور بہن بھائی کا ایک دم ایسا ایک رشتہ ہو جاتا ہے کہ وہی سہارا بن جاتا ہے، اور وہی ہر بات کی پریشانیوں کو سنتا ہے، بھائی بہن کی اور بہن بھائی کی۔ میری پیاری بہن بھائیوں، اس بات کے، اس میری محبت کو عمل کرنا اور دنیا کو سب سے بتانا کہ بہن بھائیوں کی محبت کتنی اچھی ہوتی ہے، کتنی پیاری ہوتی ہے، کتنی زبردست ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اپنے بھائیوں کو نہ چھوڑنا، اپنی بہنوں کو نہ چھوڑنا۔ بہنیں بہت زبردست پیار کرتی ہے اپنے بھائیوں سے۔ جزاک اللہ، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا اللہم میری پیاری بہن۔ عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ پیاری بہن بھائیوں، جو میں آپ کو یہ دعا بتا رہی ہوں بہت زبردست اور بہت پیاری اور بہت طاقتور ہے۔ اس دعا کو پڑھیے، کیونکہ اس دعا میں میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اس کس چیز کا فائدہ ہے۔ ایک تو اس چیز کا فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پاؤں دماغ آنکھیں ناک کان سب سلامت رکھے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قوتوں میں اور ہماری پڑھائی لکھائی میں اور ہماری نمازوں میں اتنی طاقت دے، اتنا اثر پیدا کر، اتنا تاثیر پیدا کر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جب سامنے کھڑے ہوں تو بے کھٹکا کھڑے ہوں، سینہ تان کر کھڑے ہوں، کیونکہ ہمارے لیے تو سارے ہی فائدے ہوں گے۔ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، اگر گناہ نہیں کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ہاں پیارے بیٹا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو ہم یہی پڑھیں گے اور یہی پڑھ کر بتائیں گے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں پیر سب سلامتی رہے، ہمارا دماغ قوت والا رہے، ہمارا دل اتنا مضبوط رہے کہ ہم جو چیز بھی پڑھیں اور جس کسی کو بھی دیکھیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نہ آئے، کیونکہ جب آنسو آ جاتے ہیں نا پیاری بہن بھائیوں، تو آنکھوں کے آنسو سے
بہت اللہ تعالیٰ کے عرش تک وہ دعا پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہن بھائیوں کی تڑپ اور بہن بھائیوں کی محبت اور ماں باپ کی محبت اور رشتہ داروں کی محبت ایک دل کو کمزور بنا دیتا ہے، اور دل کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میری پیاری بہنوں، میں آپ سب لوگوں کو اس بات کی نصیحت کرتی ہوں کہ جو کام بھی کرو تو ایسے دل سے اور قوت سے اور طاقت سے کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قوت بھی دے اور طاقت بھی دے، اور دل میں گھبراہٹ بھی نہ ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اپنی گھبراہٹ کو ایسے دل میں رکھو کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور سر کے گرتے بالوں کا علاج، یا اللہ یا باریو، اگر آپ کے بال سر سے گر رہے ہیں اور بار بار آپ پریشان ہو رہے ہیں، اور سارے آپ نے تیل اور اپنے جو بھی کچھ وظیفے یا کچھ اور کسی نے بتائے ہیں وہ استعمال کر چکے ہیں، پھر بھی آپ کے سر پر بال نہیں رک رہے ہیں، آپ گنجے ہو گئے ہیں، انشاءاللہ گنجے بھی نہیں ہوں گے اور بال بھی بڑھیں گے اور رکیں گے بھی۔ یا اللہ یا باری ہو، یا اللہ یا باری ہو، اگر سر کے بال گرتے ہوتے ہوں 300 مرتبہ اس لفظ کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ پریشانیاں مجبوری میں ہوتی ہیں۔ جو سر کے بال گرتے ہیں نا پیاری بہنوں، یہ کمزوری سے گرتے ہیں، جن کو کمزوری ہو جاتی ہے اسی لیے وہ گرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرماتے ہیں، حضرت علی، جو شخص سونے کے وقت 211 بار بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو، اس کو بھی بھیجو گے، وہ آپ کی وجہ سے ضرور پڑھے گا۔ وہ پڑھے گا تو انشاءاللہ سب کو اس کا فائدہ محسوس ہوگا، اور سب کو اس کا فائدہ بھی ملے گا، اور رزلٹ بھی اچھا ملے گا۔ ان چیزوں کے پڑھنے سے میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ پڑھا کرو، ان کے پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، چھوٹی سی دعا ہے۔ اس چھوٹی سی دعا کو میرے پیارے بہن بھائیوں اگر پڑھو گے تو اس دعا کے پڑھنے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو عرش کی کو ہلا دیتی ہے۔ یہ دعا اتنی طاقتور ہے، اتنی زبردست ہے، اتنی پاورفل ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، آپ کو دل کو سکون بھی ملے گا اس کے پڑھنے سے، کیونکہ جب پریشانیاں دور ہوں گی تو دل کو سکون لازمی ملنا ہے، دل کو سکون لازمی مل جاتا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بھی پڑھ کر بتاتی ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، بہت اچھی پاورفل وظیفہ ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس دعا کو بہت سے زیادہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدے ہوں گے اور بہت زیادہ پریشانیاں بھی دور ہوں گے۔ اور ایک اور بتاتی ہوں میں، عرق بادیان، اگر آپ کی پریشانی ہے کھجلی کھانچ کی تو عرق بادیان کو پیا کریں صبح کو نہار ہو۔ جو کھجلی کھانچ جس کے بدن میں گرمی ہے، شدت ہے گرمی کی، وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے پیارے بہن بھائیو، چائے چھوڑنی پڑے گی، چائے نہیں پینا۔ عرق بادیان جو ہوتا ہے تو گرم ٹھنڈا ہوتا ہے، عرق بادیان، اس کو جب بادیان میں بنا دیا تو عرق بادیان، اور اگر اس کے ساتھ سونف مکو کا عرق ملا لیا تو اس کو گرم ہو گیا۔ اگر سونف مکو کا عرق پیو گے بنا کے اس کے ساتھ ملا کر تو یہ گرم ہو جائے گا۔ یہ کب پینا ہے؟ جاڑوں کے ٹائم پہ، اور یہ پینا ہے گرمی کے ٹائم پہ۔ میں بہن بھائیوں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں، ساری ان چیزوں کا بتانے کا بہت بڑا میرا فائدہ ہے، اور میرا رزلٹ یہی ہے کہ سارے بہن بھائیوں کو ساری بات کا پتہ ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے۔ کان میں ہلکا سا بھی اگر درد ہو، یا کان میں آواز نہیں آ رہی ہو، یا دکان پر گراہک نہ آ رہے ہوں، تو ان تینوں باتوں کا ایک وظیفہ ہے۔ میں ان کو ایک بات بتا رہی ہوں، دکان پہ گاہک کو کئی رش اتنا ہو جائے گا کہ آپ اٹھاتے اور دیتے بھی پریشان ہو جائیں گے۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا بدیس، یہ جو ہے یا بدیس سماواتی والارض، یہ کائیں کے لیے ہے؟ یہ کان میں درد کا ہے۔ اور جو یہ ہے کہ دکان پہ گراہک لانے کا ہے، تو یہ ہے یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا بدیس سماواتی والارض، یا ذو الجلال والاکرام۔ یہ تین چیزوں کا ایک ساتھ وظیفہ اگر جو کوئی پڑھے گا، انشاءاللہ ان کو ساری باتوں کا فائدہ بھی ہوگا اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ میری پیاری بہن بھائیوں، ان چیزوں کو عمل بھی کیا کرو، عمل کرنے کے بعد میں رزلٹ ایسا آئے گا کہ سب کو شیئر بھی کریے، لائک بھی کریے میری پیاری بہنوں، کیونکہ سب کو فائدہ ہونا چاہیے۔ ان باتوں کی میری پیاری بہنوں سب کو ہی ضرورت ہے، سب کی ہی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرے
کرے انشاءاللہ تعالیٰ سب کی دور کرے۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری دعا میں اتنی جان پیدا کر، اتنی طاقت پیدا کر، اتنی تاثیر پیدا کر کہ ہماری دعائیں سارے بہن بھائیوں کو لگ جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بے شک ہمیں اپنی دعا میں پیاری بیٹی بیٹو یاد بھی رکھنا۔ جزاک اللہ۔